الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت بڑے فضائل اور برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور اللہ کا ایک قرب کا ایک عظیم مہینہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں بہت بڑی فضیلتیں اس کی بیان ہوئی ہے۔ ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولها رحمت و اوسطها مغفرت و آخرها عتق من النار، کہ اس مہینہ کا اول حصہ وہ رحمت کا ہے اور درمیانی حصہ درمیانی عشرہ وہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا آزادی کا ہے۔ تو دوسرا عشرہ بھی جو مغفرت والا عشرہ ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، 1-2 دن باقی ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت والا عشرہ بھی آخر عشرہ ہے۔ اس کے آخر عشرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے لیے بھرپور تیاری فرماتے ہیں عبادت کے لیے، یعنی جیسے ایک کچھ بڑے اور مشکل کام کے لیے آدمی تیاری کرتے ہیں تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تیاری فرماتے اور دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام بھرپور مجاہدہ فرماتے۔ تو اس میں ہمیں بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی بھرپور کوشش کریں اس آخری عشرہ میں۔ آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک عمل وہ اعتکاف کا عمل ہے، جو ایک عظیم عمل ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ایک خاص عبادت ہے، خواص کا عبادت ہے، بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ تو اعتکاف اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ آج یہی سے ہم تیاری شروع کر دیں کہ جو 1-2 دن باقی ہے ہم انشاءاللہ اعتکاف کی مرد حضرات بھی خواتین بھی تیاری شروع کر دیں۔ مردوں کے لیے تو مسجدیں ہیں، خواتین کے لیے گھر میں کوئی جگہ اگر پہلے سے نماز کے لیے مقرر ہے تو وہاں پر ادا فرمائے، اگر نہیں ہے تو کوئی جگہ مقرر کر دے وہاں اعتکاف فرمائے۔ عورتوں کو اس عظیم فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، ایک ضرورت مند آیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے کوئی پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بس میرا یہ کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اعتکاف میں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑ کر اور باہر نکل آئے۔ تو ان آدمیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، آپ اپنے اعتکاف بھول گئے کہ آپ اعتکاف چھوڑ کر مسجد چھوڑ کر باہر نکل آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اعتکاف بھولا نہیں ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ فرما کر انہوں نے فرمایا کہ اس روزے والے کا ارشاد ہے اور وقت بھی اتنا قریب نہیں گزرا کہ جو آدمی کسی حاجت مند کی ضرورت مند کی اس کی ضرورت اور حاجت کی پورے کرنے کی کوشش میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو 10 سال کا اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف کا ثواب کتنا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کرتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مسافت وہ آسمان اور زمین کے درمیان سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب آدمی جہنم سے اتنا دور ہو جائے تو آدمی اور کیا چاہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف سے پہلے اس کی عادت تھی کہ غریب غربا کی مدد کرنا اور جنازوں میں شرکت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اور اسی طرح ضرورت مند حاجت مندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کی پورے کرنے میں جدوجہد کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، اس کی یہ عادت تھی۔
لیکن ابھی اعتکاف میں بیٹھا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ جنازہ میں جا سکتا ہے، نہ کسی بیمار پرسی کے لیے جا سکتا ہے، نہ کسی غریب یتیم کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی حاجت مند ضرورت مند کی حاجت کے لیے باہر کچھ نکل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بیٹھے ہوئے مسجد میں ان سب کاموں کا ثواب ملتا ہے جو اعتکاف سے پہلے کرتا تھا، اس کی عادت تھی، یعنی جنازے کا بھی ثواب ملتا ہے، بیمار پرسی کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح غرباء یتیموں کی بیووں کی مدد و نصرت کا، ان کی تعاون کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح جو ہے حاجت مند اور ضرورت مندوں کی جو حاجت کے لیے باہر نکلنے کا بھی اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہی سے اس عمل کی تیاری شروع کر دے۔ جو مشکل حالات ہے اور بیماری کے حالات ہے، وبا کی پریشانی کے حالات ہے، تو ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔ اللہ کی طرف توجہ کا ایک خاص عبادت یہ ہے کہ اعتکاف کا عبادت ہے۔ اعتکاف میں آدمی دعائیں مانگے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، تلاوت میں مشغول رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، تو صبح شام اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ جس مسجد میں یا جس بستی میں اعتکاف کے لیے جو حضرات بیٹھتے ہیں یا خواتین گھروں میں بیٹھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اس علاقے سے آفات سے اور بلیات سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم عمل جو اعتکاف کا عمل ہے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔